اس خطے میں پشتون بیلٹ میں بلوچ بیلٹ میں آئے روز یہاں پہ لوگوں کو مارا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس صوبے میں چاہے آپ حیات بلوچ کو لے, چاہے آپ عبید اللہ کاسی کو دیکھیں, چاہے آپ مانگی ڈیم کے شہداء کو دیکھیں, انگلیاں صرف اور صرف ایک ہی ادارے کی طرف اٹھتی ہے اور وہ ہے ایف سی کی طرف اٹھتی ہے. ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں, ایسے بہت سے شواہد پڑے ہوئے ہیں, چاہے آپ ٹارگٹ کلنگ دیکھ لیں, چاہے آپ بم دھماکے دیکھ لیں, چاہے آپ اغوا برائے تاوان دیکھ لیں, یا آپ وہ کیا کہتے ہیں, آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں انفورس ڈس اپیرنس دیکھ لیں. اس میں ایف سی ملوث ہے, اس میں آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ملوث ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کے سارے کارندے اس میں ملوث ہے. بھائیوں, آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 بچے گرینیڈ سے شہید ہوئے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس تو 2 وقت کی روٹی نہیں تھی, تو ان کے پاس گرینیڈ کہاں سے آیا؟ اور یہ گرینیڈ کی پن یہ ایک عام بندے کا کام نہیں ہوتا اس کو کھولنا, یہ بہت ایک فورس سے کھولا جاتا ہے. تو یہ بچے اس گرینیڈ کی پن کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ آپ کے خلاف, یہ بلوچوں کے خلاف, یہ پشتونوں کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش ہے. کچھ دن پہلے اقوام متحدہ میں ہمارے جناب وزیر اعظم صاحب, سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب نے ایک بیان دیا کہ پشتونوں نے جو ہم نے ایک لڑائی لڑی تھی, جو ہم نے یو ایس کے ساتھ مل کے افغانستان پہ چڑھائی کی تھی, اس کے خلاف پشتون ہمارے خلاف ہوئے, اس ریاست کے خلاف ہوئے اور انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کیا. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس ریاست نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہ پشتونوں کو چھوڑنا ہے, نہ بلوچوں کو چھوڑنا ہے, نہ سندھیوں کو چھوڑنا ہے, نہ کسی اور محکوم اقوام کو چھوڑنا ہے. وزیر اعظم صاحب, یہاں پہ پشتون بلوچ اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ حصہ نہیں بنے ہیں. جس 80,000 لوگوں کی بات آپ کر رہے ہو, اس 80,000 میں 60,000 کے قریب پشتون مارے گئے ہیں, اس سے زیادہ بلوچ مارے گئے ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پشتونوں نے مڑ کے واپس اس ریاست پہ, اس ریاست کے خلاف جنگ شروع کی ہے؟ پیارے بھائیوں, جس گرینیڈ کی بات یہ کر رہے ہیں, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر بلوچ قوم کے گھروں میں, ہر بلوچ کے گھر میں یہاں پہ ہسلے ہیں, یہاں پہ گرینیڈ ہے, یہاں پہ بارود ہے. لہٰذا اگر ہم ان کو مارے, ان کو محکوم رکھے, ان کی جان و مال کو ہم اس طرح پاش کرے, یہ ہمارا حق بنتا ہے, کیونکہ یہ لوگ ریاست کے خلاف ہیں. لہٰذا ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ریاست کے قطعاً خلاف نہیں ہیں. ریاست کے خلاف تو آپ ہیں. یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم آئین و قانون کی بات کرتے ہیں, ہم یہاں پہ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں, ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں. پر یہ سب کچھ آپ کی ان سیکیورٹی ایجنسیز ان سب سے انکاری ہے, وہ نہیں مانتے ان سب کو. ہم کہتے ہیں اگر ہمارے لوگوں میں سے کسی نے اس ملک کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے, کسی بھی دہشت گردی میں ملوث ہے, ان کو لے کے آئے, ان کو کورٹ میں پیش کرے, ان کا ٹرائل کرے. اگر وہ اس چیز میں ملوث ہے ان کو سزا دے, پر وہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے. ہم آئین کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اگر آپ سزا دیتے تو آئین و قانون کے دائرے میں دے, پر وہ کہتے ہیں ہم نہ آئین کو مانتے ہیں نہ ہم قانون کو مانتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہم بتائے کہ اس ملک کے غدار کون ہے؟ آئین میں لکھا گیا ہے کہ اس ملک کا غدار وہ شخص ہے جس نے آئین کو توڑا, جس نے پارلیمنٹ کو توڑا, جس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ 3 دفعہ مارشل لا لگائی گئی ہے. یہاں پہ عدالتوں سے سزا یافتہ سرٹیفائیڈ غدار ایک ہے,
जो पश्तूनों का, जो बलोचों का कातिल है वो एक है, परवेज मुशर्रफ। तो आपने उसके खिलाफ क्या किया है? आपने उसके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया है? आज यहाँ पे आप देख सकते हैं हर रोज यहाँ पे लोग मारे जाते हैं, हर रोज यहाँ पे लोग आते हैं, धरने देते हैं इस फोर्स के खिलाफ, इस जाबिर जालिम फोर्स के खिलाफ धरने देते हैं, पर यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे हजारों अरबों रुपए यहाँ पे सिर्फ इस चीज पे लगाए जाते हैं कि फला की हुकूमत होनी चाहिए, फला की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, फला को सेनेटर बनाओ, फलाना को एमएनए बनाओ, और फिर जब उनको बना लेते हैं फिर वो ऐवानों में जाके खामोश रहते हैं, फिर वो आपके सर के ऊपर सौदाबाजियां करते हैं। जहां तक मैं देख रहा हूं यहाँ पे सारे नौजवान बैठे हुए हैं, सारे पढ़े लिखे नौजवान बैठे हुए हैं, और उनके ज़हनों में सिर्फ एक ही बात है कि ये रियासत और इस रियासत के सारे इदारे ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे खिलाफ है, लिहाजा हम इसको नहीं मानते। तो हम इनसे एक चीज कहना चाहते हैं, हम उनसे दरख्वास्त नहीं करना चाहते, हम उनसे एक चीज कहना चाहते हैं कि आप उस दिन से डरे, आप उस दिन से डरे जब ये पश्तून, ये बलोच, ये सारे मजलूम अक़वाम आपके खिलाफ निकलेंगे। जब ये आपके खिलाफ निकलेंगे फिर इनके हाथ आपके गिरेबानों में होंगे। भाइयों, लाला शहीद अपने आखिरी वक्त में एक चीज पे बहुत ही ज्यादा जोर देते थे। वो कहते थे कि हमारे हर मजलूम अक़वाम, महकूम अक़वाम का अपना एक नेशनल एजेंडा होना चाहिए। हम मिल बैठे, हम जरगे करें, उसमें हम अपने अकाबरीन से, अपनी सियासी पार्टियों से, अपने हमारी जो सिविल सोसाइटीज है उनसे कह के आप आए, बैठे, फैसला करें कि इस रियासत में अगर हमने रहना है तो हमने किन शराइत के ऊपर रहना है, कौन सी हमारी एक लकीर होनी चाहिए रियासत हमारे बीच। अगर कभी रियासत उस लकीर को पार करे, अगर इस रियासती अदारे हमारे जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो फिर हम कतई इस रियासत के साथ पुरअमन नहीं रह सकते। इसी तरह हमें चाहिए कि एक महकूम अक़वाम का, मजलूम अक़वाम का, पश्तून बलोच का एक हम मुश्तरका एक नेशनल एजेंडा बनाए। उस एजेंडे में हम ये तय कर सके कि जब तक इस मुल्क में हमें जब तक एक आम शहरी के हकूक नहीं मिलते, हमें पंजाब के साथ बराबर के हकूक, हमें उनके साथ एक इज्जत और तराम नहीं मिलती, हमारे वसाइल पे हमारा हक नहीं मिलता, हक मलकियत और हक हकमियत नहीं मिलती, तब तक हम ये जदोजहद रखेंगे, तब तक हम इस स्टेट के इन पॉलिसियों के खिलाफ रोडों पे भी निकलेंगे। हम जिंदाबाद